وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 999 اور آیت 9-10. آج کا موضوع، کیا دنیا میں ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 9. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حالت میں بالاتر رہنے والی ذات ہے. سواء منکم، برابر ہے، من اسر القول ومن جہر بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص خواہ آہستہ بات کرے یا زور سے بات کرے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، سب اس کے لیے یکساں ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران موجود ہے. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے جو اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کے شامت لانے کا فیصلہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر کسی کے ٹالے وہ ٹل نہیں سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے. سامعین کرام، سورہ رعد ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنی طاقت اور اپنی ربوبیت، اس کا بھی تعارف ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اپنے پہلی آیت جو ہے، آیت نمبر 9 اور 10، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر نہا اور آیاں کو جاننے والا ہوں میں، اور سب سے برتر اور عالی رتبہ الکبیر، سب سے برتر، متعال، عالی رتبہ، سب سے بالا تر. دیکھیں اصل وہ
یہی نقطہ ہے جو کہ ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ برتر اور اعلیٰ رتبے والا ہماری نظر میں آپ خود دیکھ لیں کہ کون ہے۔ اس وقت ہم صاحبان دولت کو، صاحبان مال، صاحبان ثروت کو اعلیٰ رتبہ اور برتر سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں کے اپنے خوانین ہو گیا، آپ کے جو ایم پی اے ہیں، جو وزیر وزراء ہیں، آپ ان کو برتر سمجھتے ہیں اور عالی رتبہ سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی ظاہری حیثیت، یا ایک آرمی چیف ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، تو کتنے گاڑیاں آگے پیچھے ادھر ادھر پروٹوکول، یہ بس ان کی عالی رتبہ، یعنی انسان خوگر ہو گیا ہے کہ یہ اپنے آپ میں کوئی اپنے آپ کو بڑا کرے اور اپنے آپ کو بڑا یہ سمجھتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے، تمام انسان اپنے اپنے حساب سے اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں، اپنی حیثیت ہے، ہماری نظر میں ہماری اپنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب وہ تو پھر حالات کا جبر ہے، جس میں کوئی فرعون بن جاتا ہے اور کوئی اس کے غلام بن جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب موسیٰ فرعون تھے اور ان کی غلام، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی ذہنیت جو ہے وہ محکوم بنا لی۔ آپ دیکھ لیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن جو انہوں نے خداؤں کا مطالبہ کیا، یعنی جب وہ فرعون کی سے آزادی پا گئے، فرعون ان کے سامنے ان کا لشکر غرق ہو گیا، آگے بت خانہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ او کما قال، اے موسیٰ ایسے خدا تو ہمارے لیے بنا دے۔ یا جو انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کے سامنے جھک گئے، تو یہ پھر حالات کا جبر ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو پھر یہ حالات کا جبر ہوتا ہے، وہ کسی کے محکوم ہو جاتا ہے یا حاکم ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہی ماحول ہے سامنے کرام، کوئی لوگ آپ دیکھ لیں نا، بعض جو سرکاری اہلکار ہیں جو 22 گریڈ ہیں یا جو بھی ہے، 26 ہیں یا 25 ہیں، تو اکثر ان میں ایک برتری کا احساس ہوتا ہے۔ میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے وزیر وزراء، وزیر اعلیٰ اور یہ مشیر، یہ سب لوگ ایک شان سے رہتے ہیں۔ تو خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور بڑے کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ الکبیر، بڑا اللہ ہے، سب سے برتر اللہ ہے۔ تو یہ حقیقت تو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہم تو یعنی نہیں پہچان پا رہے اپنے رب کو۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کی یہ لوگ قدر نہیں کرتے جیسے کہ قدر کا حق ہے، تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بندگی عبادت انتہائی تذلل، عاجزی، بمقابلہ انتہائی عظمت والی ہستی کے سامنے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ انتہائی عاجزی، انتہائی جھک جانا، بمقابلہ انتہائی برتر، اعلیٰ اور برتر ہستی کے سامنے جب آپ جھک جاتے ہیں تو وہ پھر عبادت بنتی ہے۔ اور ایسی ذات صرف ایک ہے، ایک حکم ہے، اس کو یعنی حکم اس کا ہی چلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ زندگی کے ہر قدم پہ اٹھنے والے ہمارے یعنی کام ہیں جو ہونے چاہیے، جو ذہنیت ہے ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، ہم جو اللہ اکبر کی یعنی کتنی مرتبہ جو ہے ہمیں اللہ اکبر کہتے ہیں ہم،
عام طور پہ زبان سے کہتے ہیں لیکن حقیقت میں تو نہیں کہتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے آپ کی تو اس کے آغاز جو ہے وہ اللہ، 4 مرتبہ اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، پھر اس کی صفات ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور پھر نماز اور فلاح کی طرف کی بات ہے، آخر میں پھر لا الہ الا اللہ پہ وہ اذان، اور پھر آپ جب آتے ہیں نماز جو کہ فرض ہے اس کے لیے جب آتے ہیں تو اب ہاتھ اٹھاتے ہوئے پہلی جو بات آپ کہتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اور یہ فرض ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے زبان سے اتنی آواز سے کہ آپ سن لیں، اتنی آواز سے تکبیر تحریمہ کہنا جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر ہر رکن کی تبدیلی میں تقریباً اللہ اکبر سے آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں، پھر رکوع میں بھی اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سجدے میں بھی اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ سارا جو ہمارے یعنی بندگی کا ایک طریقہ ہے، اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ سورہ مدثر ابتدائی صورتوں میں ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور خبردار کرو لوگوں کو، انہوں نے تو اور ہستیوں کو بڑا کیا ہوا ہے، تم فقط رب کی بڑائی بیان کرو، فقط رب کو بڑا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو دیکھیں ایک جو چیز ہے جو بندگی کی لازمی ہے کہ ہم اللہ کو عالی رتبہ اور سب سے برتر جانیں، یقین رکھیں۔ ہمارا یقین تو یہ نہیں ہے، دیکھ لیں ہمارے یقین کی کیا حیثیت ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری تو ظاہر سے امیدیں ہیں، ظاہر سے توقعات ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام معاشرہ دیکھ لیں، ہم ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں زندگی اللہ کے خیال میں گزارنی چاہیے، اللہ کی وجہ سے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، جو کہ نہیں۔ ہماری زندگی تو ظاہر کے لیے ہے، ہم ظاہر کے یعنی فریب میں مبتلا ہو کر ظاہری کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا کوئی مرد ہے یا خاتون ہے یا جو بھی ہے، ہم سب، ریڈی والا ہے یا آرمی چیف ہے یا وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، وہ ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ اکبر، الکبیر، المتعال، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ، سب سے بالا تر ایک ذات ہے، اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک خیال ہے، جب آپ کا یقین آ جاتا ہے، دیکھیں یقین کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، العظمت للہ، بڑائی اللہ کے لیے، الکبریاء اور ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو کچھ مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اس کو میں درمیان سے چیر دیتا ہوں۔ یہی حال ہے سامنے کرام۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ کو بڑا نہ سمجھا۔ اللہ کے نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے حکم کو اس نے فوقیت نہ دی اور تکبر کا شکار ہو گیا، تو مردود ہو گیا۔ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، نہ میں ایسی کوئی گہری باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، عام باتیں ہیں، اور عام زندگی سے ہمارا یعنی اس کا تعلق ہے، عام زندگی سے۔ ان آیات کا تعلق ہماری عام روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ ہماری نظر میں اللہ بڑا نہیں، آپ مان لیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری نظر میں تو دیکھیں بڑائی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، دولت، مال، دولت، ثروت، اقتدار، رتبہ، یہ سب جو ہے
ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ بڑا ہے، اللہ ایک ہے اور بڑا ہے، یکتا ہے اور سب سے بالا تر ذات ہے. پھر دوسرا وہ رحیم و کریم بھی ہے، اور وہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل والنہار باللیل وسارب بالنہار. اللہ تعالیٰ مزید اپنی ربوبیت اور اپنی علم بیان کر رہا ہے کہ بھئی تم اگر کوئی بات چھپی کرو یا ظاہر کرو، کسی بات کو چھپا کے کرو یا ظاہر طور پہ کرو، اور تم رات کے اندھیرے میں چلو یا دن میں چلو، سب کچھ میں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ مطلب دیکھیں، اس کا تھوڑا سا مطلب آپ لے لیں کہ ایک نگران، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر نگران تو آگے سے تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے تمام دل کے بھیدوں سے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا أَخْفَى. ہمارا دیکھیں، ہمارا جو خیال ابھی نہیں آیا ہے، جو سوچ ابھی نہیں آئی ہے، وہ بھی جانتا ہے. 10 سال بعد حالات میرے حالات کیا ہوں گے اور میں کیا سوچوں گا، کیا اندازہ لگاؤں گا، وہ اس وقت جانتا ہے. یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا علم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ آگے مضمون آئے گا اسی 11 نمبر اس میں آیت میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو محسوس کرے. اب یہ رب کو ہم محسوس کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. جو شخص تم میں سے آہستہ بات کرے یا بلند آواز سے بات کرے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہیں، سوا برابر ہیں. اب دیکھیں اس میں بات آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اب اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اللہ کی بڑائی آ گئی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے وجود کا آپ کو احساس ہوگا. اب یہ آیت خاص طور پہ 9 اور 10 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا چھپا اور جو پوشیدہ ہے، نہا اور آیا، اس کو میں جاننے والا ہوں، بڑا بھی ہوں. اور تم اگر چھپ کے بات کرو، آہستہ بات کرو یا بلند آواز سے بات کرو یا رات کے اندھیرے میں چلو یا دن کی روشنی میں چلو، میرے لیے تم برابر ہو اے انسان. اب یہ دیکھیں، میں انسان مخاطب ہے، میں اکیلا، آپ اکیلے اس آیت کے مخاطب ہیں. یہ تاثر ہم میں نہیں ہے، اللہ کی بڑائی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اور چیزوں کو بڑا کر لیا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جو پہلی آیت سورت نازل ہوئی تھی، تو اس میں کیا تھا کہ لوگوں نے تو اور چیزوں کو بڑا کیا ہے. آج کی بات ہے، 2021 کی بات ہے کہ ہم نے تو، آپ دیکھ لیں، ہم نے تو ظاہر کو بڑا سمجھا ہے، بڑا کیا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کر، اس کی شان کو بھلا کے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ضرور ہمارے سامنے آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں بھی ہم اپنی غلط سوچ کے نتائج سے بچ نہیں سکتے. ہماری جو بھی سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، جو بھی خیال ہے جو کہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ بھی میں ساتھ کہتا ہوں.
کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی شان کو تو جانتے ہی نہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہمیں کرا رہا ہے جا بجا سارے قرآن میں اللہ کا تعارف موجود ہے، لیکن ہم اس کو نہ تو جانتے ہیں نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور اس کا تو بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ اللہ سے کٹ جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے، اس کی صفات سے آپ اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پریشانی آپ کا مقدر ہوگی اور وہ آپ پہ مسلط ہوگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا، مجھے بھلا دیا، میری شان کو بھلا دیا، اس کی زندگی خوش نہیں ہوگی، تنگ گزرے گی، پریشان حال ہوگا، وہ بدحال ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دنیا میں تو یہ رہا، بدحال رہا، پریشان حال رہا. میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈپریشن، ٹینشن اور یہ مختلف عوارض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، یہ پریشان رہتا ہے. اگرچہ یہ نہیں سمجھتا یا اظہار اس کا نہیں کرتا، لیکن اس کی ایسے لوگ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ان کی جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، ان کے چہرے سے آیا ہوتی. تو اللہ سے کٹ کے جینے کا تو بہت بڑا نقصان ہے سامنے کا. اور میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آپ پہ جہنم بن جائے گی. آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ کا ضمیر ہی مطمئن نہیں ہوگا، آپ کی دل پتھر ہو جائے گا، آپ کی نظر الٹی ہو جائے گی، نظر الٹی ہو جائے گی. نیکی آپ کی نظر میں برائی معلوم ہوگی، برائی نیکی معلوم ہوگی. تو دیکھیں، میں ویسے ہی آپ کو ایک مثال کے طور پہ بات کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینے میں پرانے مسلمان تھے یہود، انہوں نے پہچان لیا. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، انہوں نے حضور کو پہچان لیا لیکن انکار کر دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا، انہوں نے اس وقت اپنے اللہ کو بھلا دیا تھا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے تھے. اور پھر کیا؟ پھر تو ظاہر، یعنی صرف ظاہر ہی رہ گیا. اب ظاہر میں وہ نسلی تفاخر کا شکار تھے یہود، کہ یہ ہماری اس میں ہونا چاہیے تھا، ہم چونکہ ہماری قوم میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے، بس ظاہر رہ گیا. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کے یہود جو ہے وہ دو قبیلے تو چلے گئے. ایک قبیلے کے جو مرد ہیں انہوں نے قتل ہونا قبول کر لیا نبی کے ہاتھوں، لیکن مسلمان بننا قبول نہیں کیا. آج بھی یہ کیفیت ہے سامنے کہ ہم قتل ہونا قبول کرتے ہیں. دیکھیں، مرتے ہیں ہم دنیا کے خیال میں، اور دنیا کے خیال میں مرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل پتھر ہو گئے، پتھر. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کی جو ذات ہے اس کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے کٹ کے جی رہے ہیں. نتیجتاً خود ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے. پھر اب رہ جاتی ہے پھر ملعون دنیا ہی کے خیال میں ہم زندہ ہیں. آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے وہ دنیا کے خیال میں آج زندہ ہے، دنیا ہی کے خیال میں وہ جینا چاہتا ہے، اور اسی خیال میں وہ مرنا چاہتا ہے، اور اسی خیال میں پھر وہ اٹھایا بھی جائے گا. حدیث کا مضمون یاد کریں، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. تو دیکھیں، یہ جو آیت آ رہی ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به
ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. یہ ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اسی پر مشتمل ہے. یعنی جو حقیقت ہے، دیکھیں عام طور پہ یہ ہے کہ حقیقت کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں دنیا میں بھی کسی بھی حقیقت کو، تو پھر کام ٹھیک رہتا ہے. کسی بھی چیز سے آپ تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کے حقیقت کو جانیں، اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ جانیں. تو آپ پھر دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی مشین ہے، الیکٹرانک مشین ہے، کوئی بھی، اس کے فائدے کو جانیں، اس کے طریقے استعمال کو جانیں، اور اس سے فائدہ لینے کی ترکیب آپ کو معلوم ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا اور اللہ کا ایک خاص رابطہ ہے، ایک جوڑ ہے. اگر ہم اللہ کو پہچان لیے، ہم نے اللہ کو یعنی اس کی صفات کو پہچان لی اور اس کو یعنی ایسی کیفیت میں زندگی گزاری کہ اس کو یعنی حاضر ناظر خیال کرتے ہوئے مقام احسان اگر ہم نے حاصل کر لیا تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اور میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دوزخ سے جنت میں آ جائیں گے. دنیا میں ایک پرسکون زندگی، ایک اطمینان والی زندگی، ایک خوشباش زندگی، ایک راضی برضا والی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. ابھی اس کا مضمون آئے گا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ ہر نہا اور عیاں کو جانتا ہے، ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. الکبیر، سب سے برتر، المتعال، عالی رتبہ. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے بات کرے برابر ہے، اس کے لیے برابر ہے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور تم میں سے ایک شخص اگر رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ دانائے نہا و آشکار ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.